آپ کو پتا ہے کہ جب ایران اسرائیل کی طرف کوئی میزائل لانچ کرتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے عراق میں جو موجود یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو ایئر ڈیفنس ہے سب سے پہلے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد آذربائیجان میں موجود جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس ہے وہ حرکت میں آتا ہے, وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پرشین گلف میں جو شپس ہیں, جو امریکی ریڈار ہیں, وہ انٹرسیپشن کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اگر ایران کا میزائل ان سب سے بھی بچ کے نکل آتا ہے تو پھر آتی ہے 5 عرب کنٹریز جس کے اندر عمان, کویت, قطر, سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب امارات موجود ہیں. اور جس کنٹری کی بھی ٹریجیکٹری سے یہ میزائل گزرتی جاتی ہے وہاں کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا جاتا ہے اور اس کو گرانے کی پوری کوشش کرتا ہے. پھر اس کے بعد دوستو آتا ہے ریڈ سی, جہاں پہ موجود جو امریکی شپس ہیں, پھر جارڈن آتا ہے, پھر سیریا کے دفاعی نظام آتا ہے. اور اگر یہ میزائل ان تمام لیئر سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر آخر میں خود اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے یا اس کا جو ملٹی لیئر بیم ڈیفنس سسٹم ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ان تمام سسٹمز, میزائلز, ریڈارز اور الائنسز کے باوجود بھی اگر ایران کا میزائل اسرائیل کو ہٹ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی. وہ صرف نعروں کے دم پہ نہیں چل رہا تھا بلکہ وہ برسوں سے ایک ایسی ملٹری اسٹریٹجی بنا رہا تھا جسے دنیا اب جا کے سمجھ رہی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک میزائل کو روکنے کے لیے آدھی دنیا کے ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے منافق ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا, جب پوری دنیا تمہارے خلاف ہونے لگے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعی تم میں وہ طاقت ہے جو لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ اب تم کمزور نہیں رہے ہو. تو یہ وہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جو کمروں میں بیٹھ کے طے ہوتے ہیں, یہ وہ ایگریمنٹس ہیں جو کمروں میں بیٹھ کے طے ہوتے ہیں. اور یہ امریکہ پتہ نہیں کب سے کرتا آ رہا تھا, لیکن ایک ملک, ایک ایران نے آدھی دنیا کے جو ملک تھے جو اسلامی اپنے آپ کو بھی کہتے تھے, ان سب کو ایکسپوز کر دیا.